اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، قصہ ٹی وی کی جانب سے آج 18ویں رمضان المبارک کی دعا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی دعا میں معصوم اس انداز میں بارگاہ رب العزت میں دعا کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم نبهني فيه لبركات أسحار ونور فيه قلبي بضياء أنوار وخذ بكل أعضائي إلى اتباع آثار بنورك يا منورا قلوب العارفين۔ 18ویں دن کی دعا۔ اس دعا میں رمضان المبارک میں نازل ہونے والی برکتیں، جو نیک و صالح اعمال عبادات پروردگار کی وجہ سے ہم لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں، ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ لہٰذا پہلے فقرے میں اس انداز میں دعا کی، پروردگارہ اس ماہ مبارک رمضان کی سحر سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما، یا مجھے استفادہ کرنے کی طرف متوجہ کر۔ نبہنی، یعنی میں ایسا ہو جاؤں کہ اس ماہ مبارک رمضان کی سحر کی برکتوں سے استفادہ کر سکوں، فائدہ اٹھا سکوں۔ عزیزان محترم، ہم کبھی کسی چیز کے بارے میں جانتے ہیں اور کبھی کسی چیز کے بارے میں نہیں جانتے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو جانتے ہیں لیکن اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ سارے کے سارے مسلمان ماہ مبارک رمضان کی اہمیت، اس کی رحمت، اس کی برکت، اس کی مغفرت کے بارے میں علم رکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ پروردگار عالم کی جانب سے یہ بچھایا ہوا دسترخوان ہے، لیکن اس کے باوجود اس سے غفلت برتتے ہیں۔ یعنی وہ جو کسی چیز کے بارے میں جانتا ہو لیکن اس سے استفادہ نہ کرتا ہو، اسے کہا جاتا ہے غافل، غفلت کرنے والا۔ جیسے انسان جب سوتا ہے، اگرچہ وہ کتنا ہی بڑا عالم ہو، جب وہ سو جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں غافل۔ سونے کے بعد اگرچہ وہ علم اس کے ساتھ موجود ہے لیکن وہ علم اس کے کسی کام کا نہیں۔ جب وہ اٹھتا ہے تو دوبارہ وہ علم اس کو فائدہ پہنچانے کی کیفیت میں آ جاتا ہے۔ بس سونے میں علم ختم نہیں ہوتا، علم ہوتا ہے لیکن اس علم کے اوپر ایک پردہ پڑ جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ انسان اٹھتا ہے وہ پردہ ہٹ جاتا ہے۔ ہمارا حال بھی ماہ مبارک رمضان میں ایسا ہی، سب کچھ جانتے ہیں ایک آیت کا ثواب اتنا، ایک رکعت کا ثواب اتنا، اس عمل خیر کا ثواب یہ ہے، کسی کو سحری کرانے کا ثواب یہ ہے، لیکن غافل ہیں، لہٰذا ان کے پیچھے نہیں جاتے۔ جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں لیکن غافل ہو جاتے ہیں۔ مومنوں کی ایک صفت یہ ہے، جس چیز کی دعا کی گئی ہے، سحر سے استفادہ کرنا۔ یعنی مومنوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ سحر کے وقت پروردگار عالم کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔ بس ہمیں متوجہ کر کے ہم اس سحر سے استفادہ کر سکیں، اس وقت تیری بارگاہ میں حاضر ہوں تو اس سے درد دل کریں۔ لقمان حکیم نے بہت ہی خوبصورت جملہ اپنے فرزند سے یہ کہا کہ بیٹا، ایسا نہ ہو کہ وہ مرغا تجھ سے زیادہ سمجھدار ہو اور سحر کے وقت تو سو رہا ہو اور وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں مناجات کرتا ہو، اس سے اپنی نجات کا سوال کر رہا ہو۔
تو فرمایا کہ پروردگارہ اس ماہ مبارک کی سحر سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پھر فرمایا وَنَوِّرْ فِيهِ قَلْبِي بِضِيَاءِ أَنْوَارِهِ، پروردگارہ میرے دل کو ماہ مبارک کی نورانیت سے منور فرما۔ اگر انسان خلوص اور توجہ رکھتا ہو اور پھر پروردگار عالم کی عبادات کو انجام دے، قرآن کو پڑھے، نماز پڑھے، دوسری مستحب عبادتیں، دعائیں جو نقل ہوئی ہیں معصومین سے ان کو پڑھے، تو یقیناً اس کا دل نورانی ہو جائے گا۔ یہ وہی نور ہوگا جو قیامت میں مومنین کے آگے آگے چل رہا ہوگا اور اس کی رہنمائی میں اس کی ہدایت کر رہا ہوگا اس مومن کی، اور رہنمائی کر رہا ہوگا۔ یہ وقت ہے اس نور کو حاصل کرنے کا، یعنی ماہ مبارک رمضان۔ اگر آج حاصل کر لیا تو کل یہ نور ہمارے اور آپ کے سب کے کام آئے گا۔ اور معصوم سے ایک روایت ملتی ہے کہ اس نور کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا طلب تو، یعنی دل کی نورانیت۔ امام فرماتے ہیں طلب تو نور القلب فوجدتہ التفکر والبقا، میں نے دل کی نورانیت کو طلب کیا، چاہتا تھا کہ دل نورانی ہو، تو مجھے دو چیزوں میں یہ چیز ملی، ایک تفکر غور و فکر اور دوسری بقا۔ تو یہ بہترین وقت ہے بقا کے لیے بھی اور تفکر کے لیے بھی۔ اور پھر فرمایا پروردگارہ وَخُذْ بِكُلِّ أَعْضَاءِ إِلَى اتِّبَاعِ آثَارِهِ، پروردگارہ میرے سب اعضاء و جوارح اکٹھے ہو کر تیری پیروی کریں۔ انسان مختلف اعضاء پر مشتمل ہوتا ہے، ہاتھ، کان، آنکھ، ناک، سر، مختلف اعضاء ہیں، ان کے مختلف کام ہیں۔ انسان ان میں سے بعض اعضاء کے ذریعے پروردگار کی اطاعت بھی کرتا ہے اور بعض اعضاء کے ذریعے انسان کبھی پروردگار عالم کی معصیت اور گناہ بھی انجام دیتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر یہ دعا کی کہ پروردگارہ یہ سارے کے سارے اعضاء و جوارح فقط و فقط تیری اطاعت کے اندر اٹھیں، ان سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جو تیری معصیت شمار ہوتا ہو، تاکہ کل جب گواہی کا وقت آئے تو یہ اعضاء میرے حق میں گواہی دیں، نہ کہ میرے خلاف۔ بنور کا یا منور قلوب العارفین، تو جو عارفوں کے دلوں کو منور کرتا ہے، تجھے تیرے نور کا واسطہ ہمارے دلوں کو بھی منور فرما۔ پروردگارہ اس دعا کو ہمارے حق میں مستجاب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔